السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th سائیکلوجی 12ویں نفسیات، تیسرا سبق ہے شخصیت۔ سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے صحیح لفظ چن کر جملے مکمل کیجیے۔ پہلا سوال ہے، وہ شخص جو شرمیلا اور سب سے الگ تھلگ رہے اسے ڈیش کہتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے اندرون بین۔ دوسرا ہے، انک بلاٹ ٹیسٹ کو ڈیش ماہر نفسیات نے بنایا۔ اس کا صحیح جواب ہے رورسچ۔ تیسرا ہے، ایک فرد کی مکمل شخصیت پر حاوی وصف ڈیش وصف ہوتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے بنیادی۔ سوال نمبر 2 ہے، صحیح جوڑیاں لگائیے۔ ذاتی احوال تکنیک برتاؤ کا تجزیہ اطلاقی طریقہ۔ پہلا ہے، ذاتی احوال تکنیک MMPI برتاؤ کا تجزیہ انٹرویو اضلالی طریقہ TAT ٹیٹ۔ دوسرا سوال ہے، دنیا کی نامور شخصیات کا ان کا بنیادی وصف۔ گاندھی جی، مدر ٹیریسا، نیپولین بوناپارٹ، جولیس سیزر۔ اس کا جواب ہے گاندھی جی صداقت، مدر ٹیریسا انسان دوستی، نیپولین بوناپارٹ حوصلہ مندی، جولیس سیزر اقتدار کا حصول۔ تیسرا ہے، شخصیت کے 5 عوامل نظریات ٹیٹ انک بلاٹ ٹیسٹ۔ اس کا جواب ہے شخصیت کے 5 عوامل نظریات رابرٹ میکرے، پال کوسٹا، TAT ٹیٹ، مورگن مرے، انک بلاٹ ٹیسٹ، ہرمن رورسچ۔ سوال نمبر 3 ہے، ذیل کے بیانات صحیح ہیں یا غلط، بتائیے، ان کی وجہ بھی لکھیے۔ پہلا ہے، ایک شخص کی شخصیت کا تعلق اس کا بیرونی دکھاوا ہے۔ اس کا جواب ہے، یہ بیان غلط ہے، کیونکہ شخصیت کا تعلق کسی فرد کے بیرونی دکھاوے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ فرد کی شخصیت اس کے انداز اور غور و فکر، احساسات، برتاؤ و سلوک سے ہوتا ہے۔ دوسرا ہے، وہ لوگ جن میں اعصابی خلل زیادہ ہوتا ہے وہ جذباتی لحاظ سے زیادہ متحرک ہوتے ہیں۔ اس کا جواب ہے، بیان صحیح ہے، کیونکہ اعصابی خلل میں مبتلا افراد اپنے جذبات اور خیالات پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، اور اس لیے وہ بہت متحرک ہوتے ہیں اور جلد بھڑک اٹھتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، وہ بچے جن کے خاندان میں گرم جوشی اور اچھا جذباتی ماحول ہو وہ بچے زیادہ ایڈجسٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کا جواب ہے، بیان صحیح ہے، کیونکہ ایسے خاندان میں بچے پر پوری توجہ دی جاتی ہے، ان سے محبت اور عزت کا سلوک اور برتاؤ کیا جاتا ہے، ان کی باتوں پر توجہ دی جاتی ہے، اس لیے اس خاندان کے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات 1 یا 2 جملوں میں دیجیے۔ پہلا ہے، یونانی سٹیج آرٹسٹ پرسونا کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کا جواب ہے، قدیم یونان میں سٹیج آرٹسٹ جس کردار کو پیش کرتے تھے اس کا ماسک پہن کر اس کردار کی نقل کیا کرتے تھے تاکہ ناظرین اس کو صحیح انداز میں سمجھ سکیں۔ دوسرا ہے، نارمن من کے مطابق ایک فرد کی شخصیت کن کن اجزاء کے ملاپ سے وجود میں آتی ہے۔ اس کا جواب ہے، نارمن من کے مطابق ایک فرد کی شخصیت نمبر 1 جسمانی اعضاء، نمبر 2 ضروریات، نمبر 3 دلچسپیاں، نمبر 4 صلاحیت اور نمبر 5 استعداد کے حسین امتزاج سے وجود میں آتی ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل تصورات کی وضاحت کیجیے۔ پہلا ہے، شخصیت۔ اس کا جواب ہے، شخصیت خصوصیات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جس میں فرد کا برتاؤ، عملی کام، جذباتی طرز عمل شامل ہوتے ہیں۔ حالانکہ شخصیت کی تعریف کے بارے میں ماہرین نفسیات متفق نہیں ہیں، گورڈن آلپورٹ کے مطابق شخصیت ایک فرد کی نفسیاتی نظام کی ہر کی تنظیم ہے جو فرد کی ماحول سے منفرد ہم آہنگی کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسرا ہے، وصف۔ اس کا جواب، ایک فرد میں پائی جانے والی خصوصیت کو وصف کہا جاتا ہے۔ یہ وصف ماحول اور توارث سے فرد میں آتی ہیں۔ کسی بھی شخص کی شخصیت کی تفسیر میں ان اوصاف کو سب سے زیادہ دخل حاصل ہے۔ گویا شخصیت سازی میں انہی اوصاف کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے۔
تیسرا ہے جملے مکمل کرنا ٹیسٹ۔ اس کا جواب ہے اضلالی طریقے سے شخصیت کی پیمائش کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں ایک فرد کو چند نامکمل جملے دیے جاتے ہیں اور اسے پوری آزادی دی جاتی ہے کہ وہ ان جملوں کو مکمل کرے۔ اس مکمل جملے کا تجزیہ کر کے اس کی شخصیت کی پیمائش کی جاتی ہے۔ چوتھا ہے ساختہ انٹرویو۔ اس کا جواب ہے یہ انٹرویو کی ایک قسم ہے جس میں انٹرویو لینے والے شخص کے تمام سوالات کی ترتیب طریقہ کار پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں۔ انٹرویو کے دوران سوالات میں کمی و بیشی نہیں کی جا سکتی ہے۔ عام طور پر یہ انٹرویو صنعتی ماہرین نفسیات ایک مخصوص کام کے لیے ملازمین سے لیتے ہیں۔ پانچواں ہے غیر ساختہ انٹرویو۔ اس کا جواب ہے یہ بھی انٹرویو کی ایک قسم ہے جس میں انٹرویو کے سوالات کی تعداد اور ترتیب پہلے سے طے نہیں ہوتی ہے۔ بر وقت ضرورت اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح انٹرویو لینے والا انٹرویو دینے والے شخص کی معلومات یکجا کرتا ہے۔ عموماً اس کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات 25 تا 30 الفاظ میں دیجیے۔ پہلا ہے ایک بچے کی شخصیت سازی میں سب سے زیادہ کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے والدین، دوسرا خاندان، تیسرا رشتہ دار، چوتھا پڑوسی، پانچواں ہمسر گروپ اور چھٹا بچپن کے تجربات۔ دوسرا ہے انڈوکرائن گلینڈز میں کون کون سے غدود شامل ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے انڈوکرائن گلینڈز کے نظام میں پیٹیوٹری، تھائرائیڈ، پینکریاس اور ایڈرینل گلینڈز وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے کن خاندانوں میں بچوں میں خود اعتمادی کی کمی نظر آتی ہے؟ اس کا جواب ہے وہ خاندان جہاں بچوں پر بے جا روک ٹوک کی جاتی ہے، جہاں ان کی باتوں کو بار بار رد کیا جاتا ہو یا ان کو نظر انداز کیا جاتا ہو، ان کی باتوں اور اعمال میں نقص نکالا جاتا ہو، ان خاندانوں کے بچوں میں خود اعتمادی کی بہت زیادہ کمی نظر آتی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب تفصیل سے دیجیے۔ پہلا ہے ذرائع ابلاغ کے حد سے زیادہ استعمال سے کیا کیا نقصانات کا امکان ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے آج کے نوجوان اور خصوصاً طالب علم اپنا بہت زیادہ وقت ٹی وی اسکرین کے سامنے یا کمپیوٹر ڈیسک پر یا موبائل کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ ان سے ان کی شخصیت متاثر ہو رہی ہے۔ ان کا حد سے زیادہ استعمال کرنے سے درج ذیل نقصانات ہو رہے ہیں۔ پہلا ان کے وقت کی بربادی ہو رہی ہے، دوسرا نیند کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تیسرا صحت متاثر ہو رہی ہے خصوصاً گردن، پیٹھ درد وغیرہ، چوتھا نظر خراب ہو رہی ہے، پانچواں وہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں، چھٹا تنہائی پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے، ساتواں تعلیمی ترقی متاثر ہو رہی ہے، آٹھواں ان آلات کا استعمال کرنے والے عدم تحفظ کے احساس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نواں ان کا برتاؤ و سلوک عموماً غیر سماجی ہوتا ہے، دسواں ان لوگوں میں خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 8 ہے دیے گئے نکات کی مدد سے سوالوں کا جواب لکھیے۔ پہلا ہے شخصیت سازی کے 5 عوامل ماڈل کی وضاحت ذیل کے 5 نکات کی مدد سے کیجیے۔ دیانتداری، اصول پسندی، اعصابی خلل، بیرون بینی، تجربات کو قبول کرنا، موافقت۔ اس کا جواب ہے رابرٹ میکرے اور پال کوسٹا نے 1987 میں اس نظریے کو پیش کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ شخصیت سازی میں 5 بڑے عوامل اوصاف سب سے اہم ہوتے ہیں، کیونکہ یہی اوصاف شخصیت کے بنیادی رجحانات ہوتے ہیں اور یہ ہر شخص میں پیدائشی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ پہلا ہے دیانتداری، اصول پسندی۔ اس وصف کا حامل فرد زندگی ہمیشہ نظم و ضبط کے ساتھ گزارتا ہے، اپنی خواہشات پر قابو رکھ کر انہیں صحیح رخ پر لے جاتا ہے۔ یہ لوگ ذمہ دار، قابل اعتماد، محنتی، جفاکش ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے اعصابی خلل۔ ان اوصاف کے حامل افراد اعصابی خلل کا شکار ہونے کی وجہ سے عموماً بہت بے چین، بے قرار رہتے ہیں۔ افسردگی ان کا مخدر بن جاتی ہے، ہمیشہ چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان میں استحکامت نہیں ہوتی ہے، ڈھل مل رہتے ہیں۔ تیسرا ہے بیرون بین۔
یہ ایک بہت اہم وصف ہے۔ اس کے حامل افراد اچھے منتظم ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ بات کرنے، پرجوش اور وسیع نظر ہوتے ہیں۔ ملنساری ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ حوصلہ مندی سے نئے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں اور زندگی میں زیادہ کامیاب اور مقبول ہوتے ہیں۔ چوتھا ہے تجربات کو قبول کرنا۔ ان کا ذہن بالکل کھلا ہوا ہوتا ہے، اس لیے زندگی کے تمام تجربات اور واقعات کو دیکھتے سمجھتے اور اسے کشادہ دلی سے قبول کر لیتے ہیں۔ ان کا ذہن تخلیقی صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے۔ ان میں تلاش و جستجو پائی جاتی ہے۔ وہ مہم جو ہوتے ہیں اکثر فنون کے قدرداں ہوتے ہیں اور ان سے ہی غیر معمولی اور نئی نئی آئیڈیا وجود میں آتی ہے۔ پانچواں ہے موافقت۔ اس وصف کی بدولت فرد سماج میں رہ کر سماجی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے پوری کرتا ہے۔ وہ سماج کا ایک پسندیدہ فرد بنتا ہے۔ ہر کسی سے خندہ پیشاندی سے ملتا ہے۔ لوگ اس کی ملنساری کی تعریف کرتے ہیں۔ اس میں رحم، مروت، ہمدردی، تعاون و اشتراک کرنے کی خوبیاں پائی جاتی ہے۔ دوسرا ہے شخصیت کو متاثر کرنے والے عوامل کی وضاحت کیجیے۔ نکات ہے خاندان، اسکول، ہمسر گروپ، تہذیب و کلچر۔ ایک فرد کی شخصیت کی تعمیر میں بہت سے عوامل عناصر شامل ہوتے ہیں۔ اگر ان عوامل سے فرد نے مثبت خوبیوں کو اپنایا تو اس کی شخصیت پسندیدہ بن جاتی ہے، اور اگر فرد کو ان عوامل سے منفی سوچ اور خامیاں ملے تو اس کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے اور خود اور سماج کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے۔ شخصیت کو متاثر کرنے والے چند عوامل یہ ہے۔ پہلا ہے خاندان۔ انسان سماجی جانور ہے، اس کی جملہ ضرورتیں سماج میں پوری ہوتی ہیں۔ خاندانوں سے مل کر ہی سماج بنتا ہے۔ گویا ایک بچے کی ابتدا اس کے خاندان، ماں باپ، بھائی بہن سے ہوتی ہے۔ اس لیے بچے کی شخصیت میں پہلا اور دیر پا اثر کس کے خاندان کا ہوتا ہے۔ جیسا خاندان کا اختلافی پس منظر اور انداز فکر ہوگا، وہی باتیں بچوں میں بھی ہوں۔ خاندان کے لوگوں کے باہمی تعلق اس پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر اہل خانہ میں محبت و الفت ہوگی، ایک دوسرے کا احترام و عزت کریں گے، تو وہی خوبیاں بچے کی شخصیت میں بھی نمایاں ہوگی۔ اسکول۔ خاندان کے بعد بچے کی دوسری اہم جگہ اس کی اسکول ہوتی ہے۔ یہاں وہ درس لیتا ہے، یہاں کتابی علوم کے ساتھ ساتھ سماجی اقدار کو دیکھتا اور سیکھتا ہے۔ اسکول کی تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ غیر تعلیمی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے۔ اس میں چھپی ہوئی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں۔ نئے لوگوں سے ملنے سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ معلم اس کا رول ماڈل ہوتا ہے۔ اس کی صلاحیتوں سے بچے میں تخلیقی افکار اور صلاحیتیں ابھرتی ہیں۔ زندگی گزارنے کے علوم و فنون سے آشنا ہوتا ہے۔ تیسرا ہے ہمسر گروپ۔ اسے ہم عمر گروپ کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ چونکہ انسان سماجی جانور کہلاتا ہے، اس لیے ہر انسان مختلف گروہ میں رہنا پسند کرتا ہے۔ سماج میں بے شمار گروہ ہوتے ہیں۔ ہر فرد اپنی پسند اور ضرورت کے اعتبار سے ان گروہ کا رکن بن کر ان کو فائدہ پہنچاتا ہے یا ان سے فیض یاب ہوتا ہے۔ ہمسر گروپ اچھے اور برے دونوں قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ گروہ جس سے انسانوں کی شخصیت بنتی ہے، سنورتی ہے، اسے ہم اچھا ہمسر گروپ کہہ سکتے ہیں۔ اس گروہ سے فرد میں مثبت اور اچھی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہے، اور منفی سوچ اور غیر سماجی کردار کے حامل گروپ کے ہم غیر مقصد اور نقصان دہ ہمسر گروپ کا نام دے سکتے ہیں۔ ان گروپ میں رہنے سے عموماً انسان غیر سماجی ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ سماج کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔ اس کی شخصیت بالکل تباہ ہو جاتی ہے۔ چوتھا ہے تہذیب و کلچر۔ ہر سماج کا ایک کلچر ہوتا ہے اور وہ سماج اس کلچر کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور جو لوگ اس کلچر کے مخالف عمل کرتے ہیں وہ اس سماج کے لیے ناپسندیدہ مانے جاتے ہیں۔ گویا ہر سماج کے کچھ سماجی و اخلاقی اقدار ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق اس کلچرل کے افراد کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ سماج میں کاروبار کرنا بہت پسند کیا جاتا ہے، اس لیے سماج کے لوگوں میں کاروباری صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ملازمت کرنا پسند نہیں کرتے اور کاروباری افراد کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب مختصراً دیجیے۔ آلپورٹ کا شخصیت کا نظریہ اوصاف۔ اس کا جواب ہے آلپورٹ ایک مشہور امریکی ماہر نفسیات تھے۔ انہوں نے
8,000 ایسی اصطلاحات کو پیش کیا جس سے کسی نہ کسی شخصیت کو بتایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ان تمام اصطلاحات کو بہت باریکی سے تجزیہ کرنے کے بعد ان کو 3 اقسام میں تقسیم کیا۔ آلپورٹ کا ماننا ہے کہ شخصیت کی بنیاد اوصاف پر قائم ہوتی ہے۔ آلپورٹ نے ان اوصاف کو 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا ہے بنیادی وصف۔ ان کا ماننا ہے کہ بنیادی وصف ہی وہ وصف ہوتا ہے جو کسی فرد کی پوری شخصیت کا احاطہ کر لیتی ہے، اور اس فرد کی شخصیت صرف اسی بنیادی وصف سے جانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے۔ پہلی مثال ہے گاندھی جی صداقت، مدر ٹیریسا انسان دوستی، نیپولین بوناپارٹ ہمت و حوصلہ، جولیس سیزر حصول اقتدار۔ دوسرا ہے مرکزی وصف۔ یہ اوصاف ہوتے ہیں جو ایک فرد کی شخصیت میں پائے جاتے ہیں۔ مرکزی اوصاف کی تعداد 5 تا 10 ہوتی ہے۔ انہی اوصاف سے فرد کی شخصیت سازی ہوتی ہے۔ پہلا ہے حساسیت، دوسرا صحبت پسندی، تیسرا خود اعتمادی، چوتھا جافشانی، پانچواں دیانتداری، تیسرا یہ ہے ثانوی اوصاف۔ یہ اوصاف ہوتے ہیں جو فرد میں مخصوص حالات اور اوقات میں نمودار ہو جاتے ہیں، اس لیے ان اوصاف سے اس کی شخصیت کی تعمیر میں کوئی قابل قدر اضافہ یا کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ سوال نمبر 10 ہے فرق واضح کیجیے، اندرون بین شخصیت اور بیرون بین شخصیت۔ اس کا جواب ہے اندرون بین شخصیت خاموش طبیعت، بیرون بین شخصیت باتونی، الگ تھلگ رہنے والا صحبت پسند، خاموش چنچل، مایوس پر امید، دوسروں پر انحصار کرنے والے، خود کفیل آزاد، پرسکون فعال، جامد سوچ میں گم، متحرک سوچ سے آزاد۔ دوسرا ہے مشاہدے کی قسمیں لکھیے، تصوراتی خاکے کی مدد سے دکھائیے۔ مشاہدے کی قسمیں، مشاہدے کی قسم ہے شارکتی مشاہدہ، فطری غیر منضبط مشاہدہ، غیر شارکتی مشاہدہ، لیبارٹری مشاہدہ۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔